السلام علیکم ناظرین، آج ہم صحت ہی کو لے کر ایک پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد منصور صاحب. یہ نیورو سرجن ہیں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بھمبر میں. ناظرین، ان سے ہم جانیں گے مہروں کی بیماریاں کیا ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیں کہ مہروں کی بیماریاں کیا ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہیں، علاج اور احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہارون آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے ہیلتھ جرنلزم کا، جی اور یہ بڑی خوشائند بات ہے بھمبر اور اس کے باقی تمام لوگوں کے لیے، اس کے جو گرد و نواح میں رہتے ہیں، کہ جو ہیلتھ اویئرنیس ہے اس میں یہ جو آپ کا انیشیٹو ہے یہ ایک مائل سٹون کی حیثیت رکھتا ہے. جی. تو آج کا جو ہم ڈسکشن ہے ہماری جو مہروں کی بیماری کے بارے میں، تو اس کے بارے میں سب سے پہلے جو اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ مہروں کی بیماری اور کمر کی بیماری میں کیا فرق ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کمر کی بیماری ہے، ہر صحت مند انسان تقریباً 85% لوگوں کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کمر درد ضرور ہوتا ہے. اور مائنر وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مہروں کی بیماری میں ہی مبتلا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے جو ریڑھ کی ہڈی کا جسے ہم مہرے کہتے ہیں، یہ بیسیکلی ایک ہڈی نہیں ہے، یہ اس کے مختلف پارٹ ہیں. سروائکل سپائن ہے، لمبر سپائن ہے، تھوریسک سپائن، نیچے سارا. ٹھیک ہے. تو یہ جو کمر کی بیماری یا کمر کا درد جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بیسیکلی مہروں اور اس سے جو جڑے دیگر ٹیشوز ہوتے ہیں جیسے مسلز ہیں، لیگامنٹس ہیں، اور جو ورٹیبرل جوائنٹس ہیں، اور جو دو مہروں کے درمیان جو ڈسکس ہوتی ہیں، وہاں میں کسی نہ کسی خرابی کی صورت میں ہی کمر درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور فارچونیٹلی عام طور پہ جو کمر درد ہوتا ہے وہ 4 سے 6 ہفتوں میں خود ہی سیٹل کر جاتا ہے، یا مائنر کوئی پیناڈول وغیرہ یا پین کلر وغیرہ لینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اس میں اب جو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر بعض لوگوں میں یہ 3 سے 4 ہفتے میں یہ درد سیٹل نہ ہو، ٹھیک ہے، پھر اس کی جو وجوہات ہیں ان کا پھر جاننا اور اس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کا جو جاننا وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ عموماً کس عمر میں ہوتے ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیں، عام طور پہ ویسے تو یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد جسم کے اندر، جسے ہم میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں کہ ڈی جنریٹو پروسیس شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے بالوں کا سفید ہونا یہ بھی ایک ڈی جنریٹو پروسیس. اسی طرح جو کمر جو مہروں کا اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس میں آپ تھوڑا اپنے ناظرین کے لیے تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ یہ جو دیکھیں یہ مہرے ہیں، یہ ہڈی کے مہرے ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں یہ ڈسک ہوتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور اس کے عقبی سائڈ پہ نروز نکلی ہوتی ہیں جو اسپائنل کارڈ سے نکل کے، اور یہ آپ کی ٹانگوں کو، بازوں کو یہ ایک جو کنڈکشن ہے وہ پٹھوں کو وہ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ڈسک ہے اس میں جب ڈی جنریٹو پروسیس آتا ہے تو یہ ڈسک کی ہائٹ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سیویئر حالت میں، زیادہ شدید بیماری کی صورت میں، یہ دو مہروں کے درمیان جو ڈسک ہے یہ پیچھے کی جانب یہ جو نروز ہیں جو سپلائی کر رہی ہیں ٹانگوں کو یا بازوں کو، ان کے اوپر شدید دباؤ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے انیشیلی مریض کو شدید درد پین، ٹانگ میں درد ہو سکتا ہے، بازو میں درد ہو سکتا ہے، کہ یہ سروائکل سپائن میں ہو، لمبر سپائن میں ہو تو ٹانگوں میں درد ہو سکتا ہے، ٹانگ کا سن ہو جانا، ٹانگ کا بھاری ہو جانا، اور شدید ترین صورتحال جسے ہم کاؤڈا کیونا کہتے ہیں اس میں چھوٹے پیشاب کا بند ہو جانا، اور یہ جو بڑے پیشاب کی جگہ گرد گرد کا سن ہو جانا. ٹھیک ہے. اور معذوری، دونوں ٹانگوں میں معذوری کی صورت میں بھی سامنے آ سکتا ہے. یہ ایک سویر قسم کی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف 20% پیشنٹ میں ڈسک سلپ کی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ جو 80% لوگ ہیں وہ دوائیوں سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، مطلب جو سرجری اور وہ دیگر میں آپشن آپ کو بعد میں بتاؤں گا. ٹھیک. اس سے جو جڑے باقی جو مہروں کے درمیان میں جو پٹھے ہوتے ہیں، جو لیگامنٹس ہوتی ہیں جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے ان مہروں کو ملایا ہوتا ہے، ان میں بھی بعض دفعہ اسپیزم، کھچاؤ یا کوئی ایسی فزیکل ہیوی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جس کی اور بھی کچھ عوامل ہیں، وہ بھی میں آپ کو پروگرام کے اگلے سے بتاؤں گا. تو اس کی وجہ سے اس کا جو اکومولیٹو ایک افیکٹ آتا ہے وہ بیک ایک، کمر درد کی صورت میں، یا اگر سروائکل سپائن کے مہروں میں ہو تو گردن درد کی صورت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، عموماً ہم مطلب کیئر لیس ہوتے ہیں، ہمارے جو مریض ہیں، مطلب ہم توجہ نہیں دیتے.
تو یہ کس حد تک پہنچ کے بیماری میں ہمیں نیورو سرجن کو چیک کروانا چاہیے؟ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر تو 3 سے 4 ہفتوں میں عام جیسے کوئی میکینیکل بیک ہے کیا جو صرف لوکلائز پٹھوں کا درد ہے وہ خود ہی سیٹل ہو جاتا ہے یا چھوٹے موٹے پینل جیسے اگر یہ ریگولر ہو تو پھر اگر یہ 3-4 ہفتوں میں سیٹل نہ ہو اور یہ درد جو ہے یہ کسی ایک ٹانگ میں جائے، ٹھیک ہے، ٹانگ سن ہو جائے یا ٹانگ کا بھاری پن یا چھوٹے بڑے پیشاب میں اس کے کنٹرول میں مسئلہ ہو جائے تو پھر آپ کو فوری طور پہ نیورو سرجن کو دکھانا چاہیے، کیونکہ یہ اس کا ایک اسپیشل جو نیورولوجیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے وہ نیورو سرجن پرفارم کرتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں اس کی بیس پہ وہ فردر انویسٹیگیشن جیسے جو ایکس ریز، لمبر ایکس ریز یا ایم آر آئی، وہ ایم آر آئی کے بعد پھر جو پتہ چلتا ہے کہ اگر ڈسک سلپ ہے یا اس میں اسپائنل سٹینوسس ہے کہ جو موروں کی جو اسپائنل کارڈ جس کنال میں سے گزرا ہے اس میں وہ تنگ ہو گئی ہے یا کوئی جوائنٹس کا مسئلہ آ گیا ہے جو ان کی ہائپرٹرافی ہو گئی ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر ایم آر آئی کے بعد واضح ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں علاج کے کیا کیا آپشن ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں 80% مریضوں میں تو یہ جو علاج ہے وہ دوائیوں سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، اپنا جو لائف سٹائل میں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، صحت مند لائف سٹائل رکھنا پڑتا ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ پوسچرنگ ہے، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا، آپ جو آفس میں لوگ جو کرسی پہ کس طرح بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرائیونگ کی وہ اچھے طریقے سے وہ سیٹ پہ براجمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 80% اور ساتھ فیزیوتھراپی ڈیفینیٹلی، یہ ساری چیزیں جو مل کے 80% مریضوں میں یہ دوائیوں سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 20% مریضوں کو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے جس میں کمر کے پچھلی طرف کٹ لگا کے موروں کے جو پچھلی ہڈی ہے اس کو جس اسپائنس پروسیس کہتے ہیں اس میں سے ہوتے ہوئے جا کے جو ڈسک کا حصہ سلپ ہو جاتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے، اور جو نرو کے اوپر پریشر یا کمپریشن ہوتا ہے اس کو دور کر دیا جاتا ہے اور مریض کو اس سے ریلیف مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، صحت مند انداز زندگی کا مہروں کی بیماری میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں جو ابھی جو انٹرنیشنل لیول پہ سٹڈیز آ رہی ہیں اس میں جس طرح کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، تو صحت مند زندگی اس کے کافی زیادہ اسپیکٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اوبیسٹی بھی ایک آج کل ایک فیکٹر آ رہا ہے کہ جو اوبیسٹی اوبیس لوگوں میں جو موٹاپے کا شکار لوگ ہیں ان میں موروں کی بیماریاں، کمر درد، جن لوگوں میں موٹاپا نہیں ہے ان سے 2 گنا زیادہ رسک ہے۔ اسی طرح سموکنگ ایک ایسا رسک فیکٹر ہے، سموکنگ بھی ایفیکٹیو ہے، سموکنگ جو ایک آج کل ایک نون رسک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ڈسک کا سلپ ہو جانا اور موروں سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں کمر درد یہ اس سے سموکنگ کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ پھر جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ زیادہ تر دفاتر میں 6 سے 8 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد ایکسرسائز وغیرہ کا رجحان نہیں ہے، ایون واک وغیرہ کا بھی رجحان نہیں ہے، اور پھر جو آپ کا کھانا پینا ہے، جنک فوڈز ہیں، یہ ساری الٹیمیٹلی ایک غیر صحت مندانہ رویہ ہے جس کی وجہ سے کمر درد اور موروں کی جو بیماریاں ہیں ان میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں یہی گزارش کروں گا اپنے ناظرین کو کہ آپ صحت مندانہ طرز زندگی اپنائیں، اپنا ویٹ کنٹرول میں رکھیں، سموکنگ کوئٹ کریں، اور جو آپ کے جو اٹھنے اور بیٹھنے کے جو طور طریقے ہیں، آپ آفس میں چیئر پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کی جو بیک ہے وہ بیک سائڈ آف دی چیئر کے بالکل ساتھ ہو، اس میں کوئی گیپ نہ ہو۔ اگر آپ نے نیچے سے جھک کے کوئی چیز اٹھانی ہے تو آپ کی جو سپائن آپ سیدھے نیچے جھکیں پھر اٹھا کے ہو۔ جو ڈرائیونگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ، آج کل جس طرح اچھی مارکیٹ میں اچھے جو نیک ریسٹ وغیرہ آئے ہوئے ہیں، جو سپائن ریسٹ آئے ہوئے ہیں ان کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، ان سے جو سپائن ہے وہ اس کو جو کافی ریلیف ملتا ہے۔ اور جو یہ جو پھر جو آج کل ہم اکثر لیپ ٹاپ پہ جو ٹیلی ویژن کے سامنے یا لیٹے ہوئے ہم اکثر گھنٹوں موبائل کا استعمال کریں، یہ بھی ایک جو اس کی وجہ سے پٹھے جو ہیں وہ کنٹینیوس ایک اسپیزم کی جو ہے کھچاؤ کی حالت میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے بھی کمر درد جو ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ جی ناظرین آج آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان ہارون رشید کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔